الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 19 اس کو سیکھنے جا رہے ہیں. سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. سبق کا نام ہے زائد الف. سبق کا نام ہے زائد الف. زاہد الف کہتے کسے ہیں؟ زائد الف کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے زائد الف کسے کہتے ہیں. قرآن پاک میں بعض جگہ پر الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے. الف پر گول دائرہ جیسے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے. اس الف کو زائد الف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ زائد الف. اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے. اس الف کو 3 مختلف حالتوں میں مختلف طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں ان 3 طریقوں سے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے. وقف یعنی رکنے کی صورت میں اس الف کو پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. پھر سن لیں، اس الف کو ان 6 کلمات میں اس الف کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہ زائد الف، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے پارا نمبر دیا، صورت نمبر، ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں یہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں. لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون زبر نا، لیکن. یہ ہم نے وصل کی صورت میں پڑھا ہے. اگر ہم وقف کی صورت میں پڑھتے تو ہم اسے ایسے پڑھتے ہیں. لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون الف زبر نا. جب ہم یہاں پر وقف کرتے تو اس صورت میں یہ الف کو ہم ساتھ ملاتے. ٹھیک ہے، پھر ہم پڑھتے لیکن. ان 6 ورڈ میں، ان 6 کلمات میں یہی رول اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وصل کی صورت میں ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر وقف کی صورت میں اگر ہم پڑھیں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، حمزہ وا زبر او، وا پیش وو، او، نون واو پیش نو، اظنو، نون زبر نا، اظنون. یہ ہم نے وصل کی صورت میں پڑھا. اگر وقف کی صورت میں پڑھتے نون الف زبر نا، اظنون. ٹھیک ہے، اگر ہم وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں، وصل میں یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ. حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار، سین واو پیش سو، الرسو، لام زبر لا، الرسول. یہ ہم نے وصل کی صورت میں پڑھا ہے. اگر وقف کی صورت میں ہم اسے پڑھتے تو لام الف زبر لا، یہ الف مد بن جاتا اور اس کو 1 انگلی کی مقدار کے برابر ہمیں کھینچنا پڑتا. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں الرسول، اور وقف کی صورت میں وصل کی صورت میں الرسول، اور وقف کی صورت میں الرسول. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھتے، اور یہاں پر جب ہم اس کو پڑھتے تو رولز کے مطابق یہ الف مد بن جاتا. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر، الف مد، اس کو 1 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. نیکسٹ. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، با یا زیر بی، السبی، لام زبر لا، السبیل. یہ ہم نے وصل کی صورت میں پڑھا. وقف کی صورت میں
اس الف کو ساتھ ملاتے اور روز کے مطابق الف سے پہلے زبر الف مد بن جاتا ہے اور الف مد کو ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. نیکسٹ یہ پہلا یہ سورۃ دہر میں دو جگہ ہیں. ایک ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا یہاں ہے. پھر دوسرا ہے قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. دوسرا وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا ہے. یہ اس روز کے مطابق پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اسے کو وقف کی صورت میں ہم اس الف کو پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, قاف زبر قا, واو الف زبر وا, قوا, را یا زیری, قواری, غا زبر غا, قواریغ. یہ ہم نے وصل کی صورت میں پڑھا ہے, اور اگر وقف کی صورت میں ہم پڑھتے یہ الف کو ساتھ ملاتے اور الف کو ملانے کی وجہ سے روز کے مطابق یہ الف مد بن جاتا ہے اور الف مد کو ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. نیکسٹ یہ انا. ٹھیک ہے, اس کو یہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر یہ یہاں پر الف اس کے زائد الف نہیں ہے, یہ ویسے ہے, وہ ہم آگے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اور یہ بلکہ آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں میں. یہ بعض جگہ پر یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے اور اس کے اوپر بھی زائد الف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر زائد الف نہیں ہے, اس کو بھی ہم اس الف کو بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, علیحدہ کلمہ ہو تو اس صورت میں, جیسے کہ یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ دیکھو ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے, یہ انا اگر علیحدہ کلمہ ہو اور اس کے اوپر زائد الف بھی نہ ہو اس صورت میں بھی اس کو نہیں کھینچ کے پڑھنا. ٹھیک ہے, اگر علیحدہ کلمہ ہو. ٹھیک ہے, اگر ساتھ ملا ہو تو اس صورت میں جیسے علیکم الانا ملا. ٹھیک ہے, اس صورت میں اس کو انا ملا پڑھیں گے. حمزہ زبر ا, نون زبر نا, انا. نیکسٹ سیکنڈ نمبر پہ یہ قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے, اس کو وقف میں پڑھ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی پڑھ سکتے, لیکن البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, وصل میں اس کو نہیں پڑھیں گے. سلاسلہ و اغلال و صعیغ. ٹھیک ہے, اور تھرڈ اس کا ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو کلمات نیچے ہیں جو سارے ان تمام کو وصلاً اور وقفاً دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. افإن مات, افإن مات, افإن مت, افإن مت, لإلى الجحيم, لإلى الجحيم, ملئه, ملئه, ولأوضعوا, ولأوضعوا. یہ ہمیں اس وجہ سے میں آپ کو رواں پڑھا رہا ہوں کیونکہ جوڑ سے تو پڑھ لیتے ہیں تقریباً. آپ کو بیسیکلی آپ کو اس کے رولز پتہ ہونے چاہیے. اگر آپ کو اس کے رولز آ گئے تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نیکسٹ وَمَلَئِهِمْ, وَمَلَئِهِمْ, ثَمُودَ, ثَمُودَ, لِتَتْلُوَ, لِتَتْلُوَ. یہ یہاں پر آپ کو یہ مائنڈ میں ہوگا کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا, کیونکہ انسان کا دماغ ہے, ظاہر ہے انسان بھول جاتا ہے انسان کو. آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ان کو یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو وقف کی صورت میں اس الف کو ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے,
اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھنا. آپ نے ان کو یاد رکھ لینا آپ نے, اور یہ یاد رکھنا ان کے علاوہ جو بھی یہ زائد الف والے جتنے بھی کلمات ہوں گے ان کو ہم نے نہ ہی وصلاً پڑھنا ہے اور نہ ہی وقفاً. ٹھیک ہے, آپ نے یہ یاد رکھ لینا بس. لن ندعو, لن ندعو. نیکسٹ, لیغبو فی, لیغبو فی. نیکسٹ, لیبلو, لیبلو. نیکسٹ, ونبلو, ونبلو. یہ قواریغ. ٹھیک ہے, یہ بھی سورۃ دہر میں پہلا ہم نے پڑھا ہے. اس کو ہم نے اس کا طریقہ یہ ہے, پہلا جو سورۃ دہر کا ہے اس کو ہم وقف کی صورت میں زائد الف کو پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے. وہ ہوتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. ٹھیک ہے, اور یہ ہے قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ہے. اس کو ہم نے وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں ہم نے اس کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, قواریغ, قواریغ. نیکسٹ, یہ چوتھا طریقہ. ٹھیک ہے, اس کو یہ زائد الف والا نہیں ہے, یہ انا ہے. جو میں نے آپ کو انا کا سب سے پہلے میں نے کنسیپٹ بتایا, یعنی انا جو ہے یہ اگر سیپریٹ آ جائے یعنی واحد کلمہ آ جائے اس صورت میں اس کو انا پڑھیں گے. اگر یہ کسی کلمات کے اندر آ جائے, ایک یہ کلمات کا حصہ ہو, ٹھیک ہے, اس صورت میں اس کو انا پڑھیں گے, یعنی اس کو الف مد کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ علیکم الانامل, علیکم الانامل. جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ کافرون میں بتایا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, وَلَا أَنَا عَابِدٌ. انا جو تھا اس میں ایک واحد جو کلمہ تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ کلمہ کا حصہ ہے. اس صورت میں اگر کلمہ کا حصہ ہو تو اس کو الف مد پڑھا جاتا ہے, اس کے الف کو پڑھا جاتا ہے. اگر وہ علیحدہ آ جائے جیسے کہ سورۃ کافرون میں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, اور بھی کافی جگہ پہ ہیں, اس صورت میں اگر واحد کلمہ ہو تو اس کے الف کو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے, اناسیہ, اناسیہ. نیکسٹ, انابو, انابو. للانام, للانام. من اناب, من اناب. یہاں تک ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا اور انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو زاہد الف کو یاد رکھنے کا میں نے آپ کو یہ کنسیپٹ پہلے بھی بتایا ہے. یعنی آپ نے جو شروع کے جو 6 کلمات ہیں جو ہم نے پڑھے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, یعنی اس کو وصلاً نہیں پڑھنا اور وقفاً اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جتنے بھی ہیں اس کو ہم نے نہ ہی وصلاً پڑھنا ہے اور نہ ہی وقفاً پڑھنا ہے. یہ آپ نے یہ آپ نے ٹرک یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.